الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز حاضرین جمعہ، میں نے اپنے پچھلے خطبے میں تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہونے کے موضوع پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، ہر حال میں بندہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اپنے حق میں بہتر ہے یہ سمجھ کر اس سے راضی ہونا چاہیے۔ اس پر بہت ساری باتیں ہم نے معلوم کی تھیں، مزید اسی کا تتمہ، اسی کو مکمل کرتے ہوئے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے مزید اور میں رکھنا چاہوں گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک دعا، بہت لمبی سی دعا، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پچھلے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے، اقرار فرمایا کرتے تھے کہ پروردگارا تیرا ہر حکم میرے اندر نافذ ہو کر رہے گا اور تیرا ہر فیصلہ جو میرے حق میں تو فرماتا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو یہ ایک اور بھی لمبی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو مروی ہیں، جو ثابت شدہ ہیں، اتنی پیاری پیاری دعائیں کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے غفلت کر جاتے ہیں، دعائیں سیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا اللہ کے دربار میں جو مانگی ہیں باتیں۔ اگر بندہ معنی مطلب سمجھ جائے تو بس ہمیشہ اس دعا کی وہ پابندی کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور لمبی دعا جس کی ابتدا آپ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں، اور کن حالات میں؟ جب میں لوگوں کے ساتھ رہوں تب بھی، اور جب میں تنہا رہوں تب بھی میں تجھ سے تیرا خوف میں مانگتا ہوں۔ بڑی لمبی دعا ہے، تو اس میں سے ایک اور جو آپ طلب کیا کرتے ہیں وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، بڑی اہم بات پیارے نبی اللہ کے دربار میں جو طلب کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو آپ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے قضاء و قدر کے فیصلے سے راضی ہونے کی صفت میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ہم کو بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو بندہ راضی ہو گیا
اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہی تو سب سے اہم چیز ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارا اپنا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراض ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا جو کیا ہے یہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہوا۔ اور کچھ وہ بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے رضامندی کی صفت نہیں پیدا ہوتی ہے، مگر پھر بھی اتنا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، اور یہی ان پر ضروری بھی ہے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ تو بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر صبر کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی ان کو جو نا آفت، کسی بھی طرح کی پریشانی ان کو لاحق ہو، چاہے ان کے اپنے کسی عزیز و رشتہ دار کی وفات ہو جائے، یا کوئی بیمار ہو جائے، یا اس بندے کو خود کوئی تکلیف پہنچ جائے، یا کوئی تجارت میں خسارہ ہو جائے، جس طرح کی بھی آفت اور پریشانی آتی ہے تو کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو صبر سے بھی کام لیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے درجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جانا کہ پروردگارا تیرا یہ فیصلہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، اسی لیے تو نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کہہ کر اپنے دل سے اپنے جناب پروردگار کے فیصلے سے رضامندی جو ظاہر کرنا، تو یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلوں پر صبر نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ مانگ تو رہے ہیں، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اسألک الرضا بعد القضاء، کہ پروردگارا تیرا فیصلہ جب میرے حق میں ظاہر ہو جائے، قضاء اور قدر سامنے آ جائے، تو اس فیصلے سے راضی ہونے کی صفت تو میرے اندر پیدا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم لوگ اس میں بہت غفلت کر جاتے ہیں، اور اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، ان کے الفاظ وہ اگر ہم یاد کریں اور ان کا معنی مطلب اگر سمجھ جائیں تو پھر جس کیفیت سے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جانے بغیر صرف ایسے ہی یاد کر کے بندہ دعا کر لیا، معنی مطلب نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، تو تب بھی اس کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے جو کیفیت معنی مطلب سمجھ کر کہ میں اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہوں، تو اس کے اندر جو کیفیت ہو سکتی ہے وہ دوسرے میں نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ قضاء اور قدر کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ایک انسان کے حالات کبھی خود انسان کے اپنے پیدا کردہ کچھ کاموں کی وجہ سے انسان کے حالات بدلتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العالمین یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے طور پر اس کے اچھے حالات کو برے حالات میں بدلتے ہیں۔ کبھی مالک نوکر بن جاتا ہے، اور کبھی بندہ جو تندرست تھا بیمار بن گیا، اور کبھی مالدار فقیر بن گیا۔ اس طرح کے جو حالات انسان پر گزرتے ہیں تو یہ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود انسان اپنے اندر وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں اس سے چھینتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں جو اس کو جو ہے اور بھی کم تر جو چیزیں اس کو دے دیتا ہے۔
کبھی معاشرے میں بڑا عزت دار معزز ہوتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی عزت چھین لیتا ہے اور اس کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کبھی انسان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے بھی، حالانکہ بندہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا مطیع اور فرما بردار، بڑا جو پابند ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے اس طرح کے حالات اس کے ساتھ پیدا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بندے کو دیکھنا چاہیے، غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے بہتر حالات جو بدتر حالات میں بدل گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں میرے اپنے کرتوت ہی تو اس کی وجہ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پہلی فرصت میں اپنے پروردگار کی طرف بندے کو لوٹنا چاہیے اور گڑ گڑانا چاہیے کہ پروردگارا تیری نعمتیں مجھے حاصل تھیں، لیکن میں نے ہی تیری نافرمانی کر کر کے تیری دی ہوئی نعمتوں سے میں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ یہ جو نا اپنے پروردگار کے دربار میں اس کو گڑ گڑانا چاہیے۔ اور اگر بندہ اپنی جگہ پر بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے، اس کے باوجود بہت ساری آزمائشوں کا اگر شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگارا تیرا جو بھی فیصلہ ہے اس سے مجھے راضی ہونے کی صلاحیت اور یہ صفت میرے اندر پیدا فرما، اور مجھے تیری آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے، صبر کرنے کی مجھے توفیق دے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، مگر دنیا والے اپنی جگہ پر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی انسان، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ قرآن مجید میں سنایا ہے کہ وہ کسی انسان کو جب اولاد دیتا ہے تو بیٹا بیٹی ملا کر بھی کسی کو دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور کسی کو بے اولاد بھی بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، مگر دنیا والوں کی زبانیں اگر کسی کی 3-4 بیٹیاں ہو گئی تو بس بند نہیں ہوتی ہیں، بس پتہ نہیں کیا کیا گھر کے ساس سسرے یا کوئی اور کتنے لوگ سب کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی، کیا بات ہے، کوئی علاج کرو۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہاں شوہر اور بیوی دونوں کی جان کھانے کے لیے معاشرے کے لوگ تیار رہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہر فیصلے سے بندے کو راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے۔ کتنے ایسے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ جن کو اپنے بیٹوں پر بڑا ناز تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں، مگر ایک بھی بیٹا ان کا کام کا نہیں نکلا، سب کے سب نکمے نکلتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوتا۔ اور کتنی ایسی بیٹیاں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھا ہے کہ وہ برابر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت پہنچ سکتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، تو ان سب کے اندر کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی شکایت شکوہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے کچھ باتیں یہ ہم کو معلوم کرنا ہے کہ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اپنا یقین ہے کہ جو کچھ بھی بندے کے حالات پیدا ہوتے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر کے فیصلے کے مطابق ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے حالات جن کو بدلنے کے لیے بندہ، جیسے کہ اگر بیمار، بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیمار ہونے کی وجہ سے کیا یہ ہم سوچ کر بیٹھ جائیں کہ بس یہ سب اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جب ہماری بیماری دور کرنا چاہے گا خود ہی کر دے گا اور کوئی علاج ہم کو نہیں کرنی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علاج معالجہ، صحت حاصل کرنے کے لیے دوا دارو کا استعمال اور علاج معالجہ یہ کوئی حرام کام بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 70,000 لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، اور ان کی صفت آپ نے یہ بات بتائی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی طرح کا
نہ کوئی علاج کراتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں، ایسی تو کچھ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ہم کو دی ہے، مگر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے علاج کرایا بھی ہے، دوسروں کا علاج کروایا بھی ہے، اور آپ نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ فلاں کے لیے آپ یہ کام کرو، یہ دعائیں پڑھو۔ تو علاج جو بھی حلال طریقے سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ قرآنی آیات کے ذریعے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے یا پھر جائز دواؤں کے ذریعے اور حلال دواؤں کے ذریعے، تو اس علاج کرانے میں اللہ تعالیٰ پر توکل یا اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے کے خلاف کوئی بات بالکل نہیں ہوتی۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے ہم کو کہ یا عباد اللہ تداووا ولا تداووا بالحرام، کہ اللہ کے بندو اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ مگر حرام چیزوں سے علاج مت کرو۔ ایک اور جگہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جتنی بھی بیماریاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ اور اس کے لیے شفا پانے کے لیے اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے اتار کر رکھی ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کس بیماری کا علاج کس دوا کے ذریعے ہوگا، اور جن کو نہیں معلوم وہ نہیں معلوم کر پاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بات بتائی ہے الحبۃ السوداء کے بارے میں، بلیک سیڈ جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ ہر بیماری کی اس میں جو ہے دوا اور شفا جو ہے پائی جاتی ہے، سوائے موت کے، کہ موت کا فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق میں کر دیا ہو، وہ اگر حبۃ السوداء بھی استعمال کرے تو اس سے اس کو مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ ورنہ بڑی سی بڑی بیماریاں آج دنیا والے جو بہت ساری بیماریوں کے بارے میں اپنے علم کے حساب سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوا بھی اس کی اتار کر رکھی ہے۔ اور خاص کر یہی حبۃ السوداء، تو بلیک سیڈ، اس کے بارے میں ہمارا اپنا یقین ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمیں اگر علاج معالجے کی ضرورت پیش آتی ہے اور بندہ علاج اگر کرتا ہے تو بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تقدیر سے لڑنا چاہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس طرح کا کام کرنا یہ بھی ہمارے اپنے مقدر ہی کی بات ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ملک شام جا رہے تھے اور قریب تھے کہ ابھی ملک شام میں داخل ہوں، باہر سے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہاں بالکل جو ہے کہ طاعون پھیلا ہوا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے اپنے لوگوں کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ کس طرح سے ایک عام وبا کورونا کی شکل میں سارے لوگ بالکل اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے ملنا جلنا سب چھوڑ چھاڑ کر بالکل جو الگ تھلگ رہنے لگے تھے۔ تو اسی طرح کی ایک بیماری طاعون، تو اس کے بارے میں آپ کو خبر ملتی ہے اور آپ راستے میں رک جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فیصلہ سناتے ہیں کہ نہیں، ہم کو اس بستی میں جانا نہیں ہے، چلو واپس لوٹ کر مدینہ جاتے ہیں۔ کتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، ابھی قریب میں پہنچ رہے ہیں اور یہ اطلاع ملتی ہے تو وہاں سے واپس نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی اعتراض کرتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے، تقدیر کا یہ فیصلہ ہے، ہم لوگ آئے ہیں، ہم کو جانا چاہیے، اندر داخل ہونا چاہیے، تو تقدیر سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تو حضرت عمر کا جواب یہی ہوتا ہے کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے اس فیصلے سے نکل کر دوسرا جو فیصلہ ہے ہماری اپنی جو کیا ہے صحت یابی کا اور ہماری حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ ابھی یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور فوراً بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اس طاعون کے بارے میں اگر کسی بستی میں پھیل گئی یہ سنو
تو بستی چھوڑ کر باہر بھی نہیں نکلنا، اور جو باہر ہیں وہ لوگ اس بستی کے اندر نہیں جانا، یہ جو نا حدیث سناتے ہیں، تو پھر اس کے بعد سارے صحابہ واپس لوٹ کر چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ علاج معالجہ وغیرہ یہ کسی طرح کی بالکل جو نہ تقدیر کے خلاف کوئی اعتراض ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی کوئی عمل ہے، بلکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ علاج کراؤ مگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پھر بھی رکھو۔ علاج کراتے ہوئے جو بھی دوائیں لیتے ہیں یا کچھ بھی ہم پڑھتے کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسی کی وجہ سے ہماری بیماری ختم ہو گئی یا ہم کو جو ہے صحت نصیب ہو گئی، بلکہ اس بیماری یعنی کہ اس دوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری اپنی بیماری دور ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ فی نفسی ہی، دوا کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کہ وہ دوا ہمیں فائدہ پہنچائے، کوئی دوا چاہے کتنے بڑے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ہو، کوئی دوا ہم کو کامیاب نہیں ہونے کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ اصل جنت توکل ہے کہ اسباب ہم اختیار بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کریں۔ اسی طرح سے بندے جب دعا کرتے ہیں اپنے حالات کے بدلنے کے لیے، تو یہ دعا کرنا بھی کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک حالات بدلتے نہیں۔ اور کبھی بندے کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت عرصے سے دعا کر رہا ہوں مگر پھر بھی میری دعا نہیں سنی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت دعا قبول کرتے ہیں جب تک کہ بندہ جلدی نہ مچائے، یہ نہ کہے کہ میں کب سے دعا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعا ہی نہیں قبول کر رہا ہے۔ ایسا بالکل اگر کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کریں گے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے کہ بندے کی دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، کہ یا تو اللہ تعالیٰ بندے کو جو وہ مانگ رہا ہے اسی وقت دے دیا کرتے ہیں، یا پھر دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو دعائیں کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت اور آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ اس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری شکل آپ نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی وہ دعا اٹھا کر رکھتے ہیں آخرت میں اس کے کام آنے کے لیے۔ جتنی دعا کرتا رہا بندہ کرتا رہا اور دنیا میں اسے اس کا پھل نہیں ملا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن آخرت میں وہ دیکھے گا کہ مجھے اتنے سارے اعمال یا اتنا بڑا درجہ کیسے مل رہا ہے، تو بس وہ صرف اس کی وہ دعائیں جو اس دنیا میں وہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں اس کو اٹھا کر رکھا اس کا بدلہ دینے کے لیے۔ تو یہ 3 شکلیں دعاؤں کی ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ دعا کرنے کے بعد کبھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کب سے دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہمارے اپنے اندر کوئی دعا کی قبولیت کا معنی پایا جاتا ہو۔ ہمیں ایک اہم بات بتائی گئی کہ اکل حرام کا دانہ اگر بندہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر اس کے بعد اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو حرام کمائی، حرام کھانا ہمارے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو بندے کو خود غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ میری اپنی دعاؤں کی قبولیت کس لیے نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں میں اس طرح کے اپنے اندر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ خود میرے اپنے اندر تو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اسے مطمئن ہونا چاہیے کہ میری اپنی دعائیں بس یہ جو شکلیں بتائی گئی ہیں، یا تو میری دعا قبول کر کے فوراً اللہ تعالیٰ مجھے میری اپنی مطلوبہ چیز عطا کرے گا، یا پھر مجھ پر آنے والی کوئی اور بڑی آفت اور مصیبت تھی، میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹال کر میری دعا کو قبول کیا، یا پھر اللہ رب العالمین میری دعائیں اٹھا کر رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر کے فیصلوں سے ہمیں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایسی جناب میں نے اس سے پہلے بھی بات بتائی ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب حصن المسلم، یہ ایک مسلمان کا قلعہ
کیونکہ یہ اذکار اور دعائیں یہی ایک مسلمان کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے محفوظ، جیسے کہ ایک فوج قلعے کے اندر بند ہو جائے لوگ تو باہر کے لوگ ان پر کچھ بھی کیا ہے ان کا نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ان پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے دعائیں اور اذکار یہ ایک مسلمان کا بالکل قلعہ ہوتی ہیں کہ جب بندہ ان کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک چھوٹی سی کتاب جس کے اندر مختلف اوقات کے لیے کیا کیا دعائیں ہم کو پڑھنی چاہیے، کیا کیا اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہیں، جن کی پابندی کی ہے، تمل زبان میں بھی اس کا ترجمہ، اردو میں بھی ترجمہ سب پایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا پیسہ 25-40 روپیہ ہوں گے کہ اس کو اگر خرچ کر کے بندہ خرید لے اور پھر ان دعاؤں کو یاد کرے اور وقتاً فوقتاً اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔